بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ فاتحہ کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ سورہ فاتحہ سبع مثانی بھی اس کا نام ہے، جو کہ اس کا مطلب ہے کہ 2 دفعہ نازل ہونے والی 7 آیات، اور اس میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اس دعا کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قبولیت ہے اس کی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن ہمارے آگے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو ہر نماز کے اندر پڑھنا لازم ہے کہ ہم نے ہر نماز میں یہ سورہ ضرور پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس سورہ میں ہمیں کیا ایسا میسج ہے اور کیا ایسی ایک دعا بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا یہ حدیث میں ہے کہ پورے کا پورا قرآن میں جو کچھ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ایسا میسج ہے جو کہ پورے کے پورے قرآن کا ایک خلاصہ ہے یہ۔ تو اس میں جو پورے قرآن میں مختلف قوموں کا ذکر ہے جن پر عذاب آئے، ان قوموں کا ذکر ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئیں، نبیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جتنے بھی میسیجز ہیں، جتنے بھی پیغامات، سارے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں وہ باتیں جمع کر دی ہیں۔ تو اب اس کا ہم سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس سورہ کے اندر پورا لب لباب ہے کہ ہم کس کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ اصل میں پورا کا پورا قرآن، اس کا ٹاپک انسان ہے، یہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور برے راستے سے بچ کے چلیں۔ تو اس میں جو مختلف قوموں کا ذکر، مختلف نبیوں کا ذکر، ان کا ہر موقع کے اوپر اس نبی کے اس ریفرنس سے ذکر آ جاتا ہے کہ اس نبی نے اس موقع پہ کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اس کو بتایا کہ ہر ایک جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، دیکھیں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اگر کوئی پازیٹیو ہے تو وہ کمزور بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ طاقتور بھی ہے تو اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اتنے بڑے فرعون، اتنے بڑے طاقتور لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ تمام باتیں ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دی ہیں، اور انسان جب ہدایت کی طرف آتا ہے تو قرآن کے اندر ہدایت ہے۔ ہم لوگ یہ بعض اوقات سوچتے ہیں، ہم نے بہت زیادہ ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، یا پڑھا بھی ہوتا ہے تو صرف عربی میں بغیر سمجھے پڑھا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مشین کے ساتھ کوئی بکلیٹ ہوتی کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں فریج ہم لے کے آئے، اس کے ساتھ یہ بکلیٹ ہے، ہم نے اس کو کتنے پاور دینی ہے، کتنا اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلائزر لگانا ہے کہ نہیں لگانا، کیا کیا اس کے استعمال کی طریقے ہیں۔ تو دیکھیں انسان جس کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس دنیا میں اس کو بھیجنے سے پہلے اس نے اس کائنات میں ہر چیز پوری کر کے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، کتنی معدنیات ہیں، کیا کیا پہاڑ، پھول، باغ، ہر چیز سجا دی ہے، اس کے بعد انسان کو بھیجا ہے۔ تو کیا اس کو ویسے ہی بھیج دیا؟ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام نہیں کرنا تھا؟ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے جو پہلا نبی تھا، وہ بھی جو پہلا انسان ہے وہ نبی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے بعد جو آگے سلسلہ اس نے ہدایت کا چلانا ہے، یعنی کسی کو بے ہدایت اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہی نہیں۔ اور آخری نبی کے آنے کے بعد پوری امت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہدایت کے پیغام کو خود اس پہ عمل بھی کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بغیر ہدایت کے چھوڑ دیے گئے ہوں؟ تو جب ہمارے پاس ہدایت آ چکی ہے، اگر ہم نے اسے نہیں پڑھا
تو اس کا حساب ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص اگر جا رہا ہے سڑک پہ، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ تم غلط تم گاڑی چلا رہے تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کہے مجھے تو ٹریفک رول ہی نہیں پتہ. بھائی نہیں پتہ تو پھر بھگتو. اگر جان سے جائے گا تو اپنی غلطی سے جائے گا نا. کوئی اصول بنائے ہوئے ہیں ٹریفک کے، تو زندگی کے بھی کچھ اصول ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا بڑا پیغام ہم تک پہنچا ہے. وہ صادق امین وہ ذات، انہوں نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، تو ہمیں کر کے بھی عمل کر کے بھی دکھایا انہوں نے کہ یہ زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہیں، اس طرح عمل کرو، اس طرح سے برائیوں سے بچو، اس طرح سے نیک راستے پہ چلو. تو اب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہمارے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے. اب ہمیں پتہ نہیں تو ہمیں پتہ کرنا ہے خود، ہم نے سیکھنا ہے، خود سے کوشش کرنی ہے. بہت زیادہ سکھانے کے اپرچونیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، بہت زیادہ قرآن سکھانے کی بہت سی جگہوں پہ کلاسیں ہوتی ہیں، بہت سے علماء بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچے. تو اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو یہ ہماری فالٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو پیغام بھیج دیا، اب ہم نے سیکھنا ہے. تو اب عربی میں صرف قرآن پڑھ لینا بہتر ہے یا پھر اس کو سمجھ کے ترجمے سے پڑھنا بہتر ہے؟ ترجمے سے پڑھنا بہتر ہے. زیادہ ثواب کس چیز کا ہے؟ ترجمے سے پڑھنے کا ثواب ہے، سمجھ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. اگر عربی میں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کر رہا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں وہی بات اور عمل میں بھی ہمارے وہی بات ہے. تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوں گی کہ ہم لعنت آ رہی ہوگی کہ ہم جھوٹ غیبت ہر چوری چکاری سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم عربی میں رٹا رٹایا پڑھے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر یہ باتیں جو ہیں ہمارے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. تو ہمیں اس کا ثواب ہو رہا ہوگا. ثواب کا تھوڑا سا اگر ثواب کو ہم کھولیں کہ ثواب کیا چیز ہے، تو یہ اس کا ایک طرح سے ہمیں ریٹرن ملتا ہے. جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، کچھ سمجھ کے ہم اپنا عمل ٹھیک کرتے ہیں، تو کیا ہم اگر سمجھے بغیر پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا؟ سمجھ کے پڑھیں گے، اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، اور اس وقت کو جو ہم نے عبادت میں گزارا ہے اس کے بعد ہم اپنے عمل کے اندر کوئی بہتری لے کے آئیں گے تو ہمیں ثواب ہے اس کا. اس چیز کے لیے اب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے اندر ہدایت ہے، اور اپنی زندگی میں ہم نے پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے اس کو پڑھ کے سمجھ کے. اب سورہ فاتحہ کے حوالے سے بہت زیادہ دیکھیں قوموں کا ذکر ہے. یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اب قرآن میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کا جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہے ان پہ اتنی مشکلات آئی ہیں. بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں بھی ہے، لیکن بہت سے ایسے انبیاء کا ذکر ایک تذکرتاً قرآن پاک میں موجود ہے جن نبیوں کو قتل کر دیا گیا اور قوم نے ان کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں کی اور ان کے پیغام کو سنا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب نبیوں کو کامیاب قرار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ تھے اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے. تو لہٰذا جو نبیوں کا ذکر ہے، اتنی مشکلات والی زندگی انہوں نے گزاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب وہی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان بھی دے دیتا ہے لیکن اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑتا. وہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ کامیاب ہے. اب یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اتنے نبیوں کا ذکر ہے، پورے 1,24,000 نبیوں کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن اوور آل نبیوں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں اولو العزم پیغمبروں کا بھی ذکر ہے. وہ پیغمبر جو کہ جنہوں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایفرٹس کی ہیں اور اس میں بہت زیادہ مشکلات بھی فیس کی ہیں. حضرت ابراہیم کا ذکر ہے بہت زیادہ قرآن پاک میں. اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا جس کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا کر دیا؟ گلزار بنا دیا. نہ اتنا ٹھنڈا کیا اور نہ اس کو بالکل ایسے کہ جو کہ برداشت والا ایک اچھا ماحول ہوتا ہے وہ اس طرح سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے سے اب پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اپنے جو سب سے عزیز ترین چیز ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو. تو آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ کیا کیا؟ چھری چلا دی. اور جب آپ دیکھیں کہ شیطان پھر بھی حملہ کر رہا ہے
منع کر رہا ہے ان کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی، ان کی بیوی کو بھی جا کے حملہ کر رہا ہے۔ ہم جاتے ہیں حج پہ، وہاں جا کے پتھر مارتے ہیں، بڑا شیطان جس نے نبی کو بہکانے کی کوشش کی، درمیانہ شیطان جس نے ان کے بیٹے کو بہکانے کی کوشش کی، اور پھر وہ چھوٹا شیطان جس نے ان کی بیوی کو بہکانے کی کوشش کی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی شیطان نے جو بھی کرنا ہے اس نے نیکی کے راستے سے ہی ہٹانا ہے لوگوں کو۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ میں نیکی کے راستے پہ بیٹھوں گا اور تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا۔ وہ برائی کے راستے پہ چلنے والوں کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرتا، وہ تو پہلے ہی اس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو جو نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان کو تو میں ہٹاؤں، ان کو تو میں جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ تو اب یہاں پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی سب سے زیادہ پیاری جو چیز ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، جو کہ وہ ایک عمر رسیدہ شخص ہو، بیٹا اس کا کتنا آسرا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ پہ اتنا بھروسہ تھا ان کو کہ اللہ نے مجھ سے قربانی مانگی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا، اور بیٹا بھی کتنا وفادار کہ اس نے کہا کہ آپ کتنا فرما بردار بیٹا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ کو جو اللہ کا حکم ملا ہے آپ وہ کریں۔ تو انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا تاکہ وہ ان کے بیٹے کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس طرح سے ہمیں بتائی گئی ہیں ویسے ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے راستے پہ چلنے کے لیے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اب بھی وہ معجزات کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے بہت سے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اس کو اگر وہ برائیوں سے بچنا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مددگار بھیج دیتے ہیں کہ تم تھوڑا امتحان ضرور ہے، زندگی ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو ایمان لے آئے تو اب کوئی امتحان نہیں آئے گا۔ جب ہم کوئی سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو آگے امتحان آتے ہیں۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک امتحان دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی امتحان دینا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ بندہ واقعی میرے راستے پہ چلنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جب وہ اور بھی بہت سے پیغمبروں کا دیکھیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے، تو ان کی بھی قوم جو تھی وہ اتنی زیادہ بھٹکی ہوئی قوم تھی، انہوں نے کس طرح سے فرعون کی غلامی سے ان کو نکالا، اور دیکھیں سمندر کو انہوں نے جب لاٹھی ماری تو وہ اس میں راستہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ معجزات جو ہیں یہ نبیوں کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف معجزے تبھی ہوتے تھے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے مددگار ہمارے اس راستے پہ ہماری مدد کرتے ہیں اگر ہم برائی کے راستے کو چھوڑ کے نیکی کے راستے پہ چلنا چاہیں تو۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا کون سا معجزہ ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ میرا معجزہ یہ قرآن ہے، کیونکہ اس دور میں شاعری بہت زیادہ تھی، تو پھر یہ چیلنج ہوا کہ جیسی ایک سورہ بنا لاؤ، پہلے کہا کہ 10 سورہ بنا لاؤ، پھر کہا ایک ہی سورہ بنا لاؤ، تو ان سے ایک سورت بھی نہیں بنی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معجزہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبروں کے قصے ہیں یہ صرف قصے کہانیاں بیان نہیں ہوئے قرآن میں، ہماری ہدایت کے لیے وہ اس لیے بیان ہوئے تاکہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ قائم رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر وقت اپنے پاس محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ میں بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، انبیاء کو، اور دیکھیں انبیاء تو اب نہیں ہیں، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہیں، صدیقین ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں ابھی بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ جی ہم کون سے راستے پہ چلیں، تو ابھی بھی ہمارے سامنے بہت سے اچھے ماڈلز، رول ماڈل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہت سے پیغامات رکھے، اور آج کل کے دور میں بھی نیک لوگ ہیں جو کہ برائی سے بچ کے نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہاں دیکھیں پیسہ ہم بعض اوقات کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کامیابی کا۔ اللہ کے نزدیک پیسہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ پیسے کو بہت سے لوگ جو ہے وہ حرام حلال طریقے سے کہتے ہیں پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہو تو سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیسہ اگر حلال طریقے سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ اس میں امتحان صبر ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے راستے پہ رہنا ہے۔ اب اکثر لوگوں کے یہ کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم سارے ماحول میں ہم نے رہنا ہے، اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، یہاں تو یہی کچھ ہی چلتا ہے، رشوت چلتی ہے اور حرام چلتا ہے، سب کچھ یہ پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمل کا پھول کیچڑ میں اگا کے دکھا دیا ہے کہ دیکھو ارد گرد کا ماحول اگر خراب بھی ہوگا نا تو تم پاک صاف رہ سکتے ہو۔
تو اسی طرح سے ہمارے سامنے تو بہت سی مثالیں ہیں اس طرح کی کہ بہت سے لوگ ایسے ماحول میں رہ کے بھی انہوں نے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ اب ہم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب چاہے تم شکر کرو چاہے تم کفر کرو. جو لوگ کفر کرتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں, وہ حرام حلال ہر طرح سے اکٹھا کرتے ہیں اور ہر طرح سے غلط کام کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہ پیسہ ہونا چاہیے. ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ پیسہ. پھر ان کو پیسہ بھی ان کا چلا جاتا ہے اور عزت بھی چلی جاتی ہے, تو آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. بہت سی مثالیں ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھنے لگیں تو ہم بعض اوقات صرف ظاہری اور وقتی چیزوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے, لیکن جب اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے, پیسہ بھی چلا جاتا ہے, اور وہ جس طریقے سے اس نے کمایا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ جس طرح آتا ہے اسی طرح نکل جاتا ہے, ساتھ عزت بھی لے جاتا ہے. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن ہدایت کے لیے دیا ہے, اس کو ہم غور سے پڑھیں اور جو نیکی کا راستہ ہے اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں, برائی کے راستے کو چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. تو اس سے بچنا ہے, ہم نے اس کو پہچاننا ہے.